کہ ایسی بہت سی جھوٹی رپورٹس ہیں جن میں ایسی بات چیت کا ذکر ہوتا ہے جو ہوئی ہی نہیں ہے، اور میں ان معاملات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن نیتن یاہو نے مزید کہا کہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی وہی کرے گا جو اس کے مفاد میں بہتر ہوگا۔ امریکہ ایران پر جاری اسرائیلی حملے سے مسلسل فاصلہ اختیار کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے، مگر اسرائیل کو ایران میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے امریکی مدد کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو۔ اس حوالے سے رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ دو اسرائیلی عہدیداروں کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے ٹرمپ انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے تاکہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے پاس طاقتور بنکر بسٹر بم اور بڑے بمبار طیارے نہیں ہیں جو ایک پہاڑ کے اندر گہرائی میں بنائے گئے ایران کے علاقے فردوں میں یورینیم افزودگی پلانٹ کو تباہ کر سکیں، جبکہ امریکہ کے پاس یہ ہتھیار اور طیارے موجود ہیں اور وہ ایران کے قریب سے حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب تک ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کی اس کارروائی سے فاصلہ اختیار کیا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ نے صرف ایک مقام پر بھی بمباری کی تو وہ بھی جنگ میں براہ راست شامل ہو جائے گا۔ تاہم اگر یہ آپریشن مکمل ہونے کے بعد بھی فردوں کا یورینیم افزودگی پلانٹ فعال رہا تو اسرائیل کا ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ممکنہ طور پر اس فوجی کارروائی میں شامل ہو سکتا ہے، اور صدر ٹرمپ نے حالیہ بات چیت میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ایسا کرنے پر غور کریں گے۔ تاہم جمعے کو وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے اس دعوے کی تردید کی تھی، مگر ہفتے کو ایک دوسرے امریکی عہدیدار نے اس کی تصدیق کی کہ اسرائیل نے واقعی ٹرمپ انتظامیہ سے جنگ میں شامل ہونے کی درخواست کی ہے، لیکن اس وقت انتظامیہ ایسا کرنے پر غور نہیں کر رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی حکام نے جب سے اپنی فوجی کارروائی شروع کی ہے تب سے امریکی حکام کے سامنے یہ تجویز پیش کی ہے کہ امریکہ فردوں کے جوہری مرکز کو نشانہ بنانے میں حصہ لے۔ ایک اسرائیلی ذریعے نے بتایا کہ امریکہ اس درخواست پر غور کر رہا ہے، اور اس نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کو امید ہے کہ صدر ٹرمپ اس پر رضامند ہو جائیں گے۔ ساری صورتحال ہے۔ ہم بات کریں گے پروفیسر عادل نجم، بوسٹن یونیورسٹی بین الاقوامی امور کے ڈین ہیں۔ پروفیسر عادل نجم صاحب، بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا کہا جائے، کیا واقعی ٹرمپ کے لیے ایک مشکل لمحہ ہے، وہ ان کی بات کرتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کی مرضی موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 60 دن دیے تھے، 61ویں دن پہ حملہ ہو گیا، یا واقعی نیتن یاہو نے امبیرس کیا ہے؟ میرے خیال میں تینوں چیزیں درست ہیں، جو آپ نے باتیں کی وہ ساری درست ہیں۔ نیتن یاہو نے یقیناً ٹرمپ کو امبیرس کیا ہے۔ ٹرمپ صاحب کے لیے تو بہت مشکل لمحہ ہے، لیکن لمحہ نہیں ہے، لمحے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور بھی تو بڑے مسائل ہیں نا۔ کل انہوں نے ایک پریڈ کی، کوئی ٹوٹی بھجی سی، اس پہ ان کو کرٹیسزم مل رہا ہے۔ امریکہ کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس پہ کرٹیسزم مل رہا ہے، جو ٹیرف کی پالیسی ہے اس پہ، اور پھر اس کے اوپر یہ ایک صورتحال جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہو۔ یہ نہیں کہ وہ جنگ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، ہی ڈڈنٹ وانٹ دس ڈسٹریکشن، وہ ان پہ تھوپ دی گئی۔ سو آل آف دس جو ہے، یہ جب سم اپ ہوتا ہے تو یہ ٹرمپ جو دنیا کو نظر آتے ہیں وہ ایک کمزور ٹرمپ نظر آتا ہے، ایک کمزور لیڈر نظر آتا ہے، وچ از دی اپوزٹ آف واٹ ٹرمپ وانٹس، ذاتی طور پہ بھی اور امریکہ کے طور پہ بھی، کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہیں، اس کا سم ٹوٹل یہ ہے کہ جب دنیا دیکھتی ہے تو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کمزور نظر آتے ہیں، لیکن امریکہ وہ چیز نظر نہیں آتا جو ہمارے ایک ذہن میں ہے کہ سول سپر پاور، وہ کہے گا تو جنگ رک جائے گی۔ سو یقیناً ٹرمپ کے لیے مشکل ہے۔ اگر ہم آج کی خبر کے بجائے پرسوں جو گزرا ہے یا اس سے 3 دن پہلے کی خبر پہ دیکھیں تو کیا ٹرمپ صاحب کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے یا نہیں؟ اٹ از ویری کلیئر کہ معلوم بھی تھا، اور اگر گرین لائٹ نہیں تھی تو کوئی ایمبر لائٹ، کوئی اورنج لائٹ تھی۔ لیکن کیا ایسا ہوا ہے کہ ٹرمپ نے منع کیا اور نیتن یاہو نے سنا ہی نہیں؟ کیونکہ اب بہت یہ بات ہو رہی ہے کہ از اٹ کہ ٹرمپ نے ان کو آنکھ مار کے کہا یار کر لو، یا از اٹ کہ ٹرمپ نے کہا یار مت کرو، اور اس کے باوجود ان کا جو سب سے بڑا حمایتی ہے اور کلوزسٹ ایلائی ہے اس نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس کی امپلیکیشن ہے امریکن پالیٹکس پہ۔ امریکہ میں جو بات ہو رہی ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ میں نے پچھلے 30 سال میں پبلک فورم پہ اسرائیل کا اس قسم کا کرٹیسزم کبھی نہیں دیکھا جو ہم